سورہ اعقاف 46 اس کی 4 آیت. قل ارأيتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان كنتم صادقين. کہہ دو کیا تم دیکھتے ہو جنہوں نے تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو, مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین پہ کیا خلق کیا, یا ان کے لیے آسمانوں میں شراکت ہے, میرے پاس اس سے پہلے کی کتاب کے ساتھ آؤ یا علم سے کوئی آثار لے آؤ اگر تم سچے ہو. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان لوگوں سے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کتاب سے پہلے, اللہ کی کتاب سے پہلے اور بھی کتابیں ہیں, یہ سمجھ رہے ہیں وہ بھی اللہ کی کتابیں بنائی ہوئی ہے نا, تو اللہ وہ کہہ رہا ہم نے تو نہیں دی وہ کتابیں جسے تم نے درس حاصل کیا ہوا ہے, یہ تمہیں کیسے پتا کہ پہلے وہ آئی تھی کتابیں. تو کہتا ہے قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ, کہو ان سے مجھے دکھاؤ جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے علاوہ, تم اللہ کے علاوہ جو لوگ بتا رہے ہیں ان کو تم مان رہے ہو نا, آپ مان رہے ہیں لوگوں کی بتائی ہوئی باتوں کو کہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ صاحب ایسی کتابیں آئی تھی صاحب. تو اللہ کا قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ, کہ تم جن کو پکارتے ہو مجھے دکھاؤ اللہ کے علاوہ جسے تم پکارتے ہو, ارونی نہیں مجھے دکھاؤ ماذا خلقوا من الارض, انہوں نے زمین میں کیا تخلیق کیا ہے, انہوں نے کوئی چیز تخلیق کی, کوئی چیز بنایا اللہ کی زمین آسمان و زمین میں, ام لہم شرک فی السماوات, یا ان کی شراکت ہے آسمانوں میں, ایتونی بکتاب, ایتونی بکتاب, آؤ میرے پاس کتاب کے ساتھ, من قبل ہذا, اس سے قبل اگر کوئی اور کتاب اس کے ساتھ آؤ, او اثارت من علم, یا اثار لے آؤ علم سے, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. اللہ کی کتاب سے پہلے اور کون سی کتاب ہے آؤ اس کے ساتھ, ایتونی بھی کتاب, آؤ کتاب کے ساتھ, ایتونی بھی کتاب من قبل ہذا, اس سے قبل سے پہلے, یہ جو اللہ کی کتاب ہے اس سے پہلے کوئی اور کتاب تم سمجھتے آ رہے ہو تو آؤ اس کے ساتھ. تو یہ جو بائبل لے کے آئے ہیں وہ اللہ کی کتاب ہے کیا؟ کون کہتا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے؟ مجھے بتائیں اس کا ایک چھوٹا سا فریز اللہ کی کتاب سے میچ کرتا ہے, ایک چھوٹا سا, پوری کتاب کی میں بات کر رہا ہوں, یہ رکھی بائبل, عربی بائبل بھی ملتی ہے, عربی قرآن بھی اویلیبل ہے, آپ ایک چھوٹا سا سینٹنس بھی نہیں میچ کر سکتے اللہ کے کلام سے. اگر یہ ایسا ہوتا تو اس زمانے کے لوگ کہتے ہیں بھائی آپ کیا بتا رہے ہیں محمد رسول اللہ, یہ دیکھیے اتنی ساری کتاب ہے ہمارے پاس, یہ لکھی ہوئی ہے, پہلے کی نازل کرتا ہے, کوئی نہیں کہہ سکا آج تک. تو اللہ کا کلام کیونکہ عربی میں پریزروڈ ہے, ایک کتاب چلی آ رہی, یاد ہے سب کو, پوری دنیا کی نیشنلٹیز کو یاد ہے بغیر سمجھے ہوئے, اس میں بہت کم قلیل لوگ سمجھ رہے ہیں, مگر حافظ تو بہت سارے ہیں, کاما ڈاٹ کے ساتھ یاد ہے, اور کوئی غلطی ہے پیچھے فوراً بتا دے گا بھائی آپ یہ غلط پڑھ رہے ہیں, میری پڑھوں غلطی بتا دے گا, یہ بتا دے گا. سمجھ کی بات نہیں رہی, ایسا سمجھ نہیں رہا کوئی. وہ سب سے کم سب سے زیادہ پڑھنے والی کتاب دنیا میں وہ قرآن مجید ہے. ورلڈ کے اندر اگر آپ جا کے معلوم کریں کہ اسٹیٹسٹک نے سب سے زیادہ ہر وقت, ہر لمحہ, ہر ٹائم کون کتاب پڑھ رہا ہے؟ قرآن پڑھا جا رہا ہے. پوری دنیا کی گلوب گھومتا ہے نا 24 آورس, 24 آورس میں میجورٹی دنیا کے انسان سب سے زیادہ کتاب کون سی پڑھ رہا ہے؟ اور یقین کریں سب سے کم سمجھنے والی کتاب بھی یہی ہے. آپ بائبل پڑھیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی, بلکہ اس کی غلطی نکال لیں گے آپ. حدیث پڑھیں اس میں غلطی نکال لیں, فقہ پڑھیں اس میں غلطی نکال لیں, آپ میری بات سنیں اس میں غلطی نہیں. ہر آدمی دوسری کی غلطی نکالنے میں تلا ہوا ہے. کلام پڑھے گا نہیں کہ غلطی تمہاری اتنی ساری نکل آئیں گی, اس لیے عربی میں پڑھا چلا جاتا ہے اس کو, اور اپنے مذہب اپنے دماغ سے مذہب فالو کرنا چاہتا ہے. باقی سب کتاب میں غلطی نکال رہا ہے. اس کو پڑھ کے دیکھتا ہوں ذرا اس میں کیا رکھا ہوا, اس میں پڑھ کے دیکھتا ہوں, اس میں دیکھتا ہوں یہ کیا ہے, یہ کیا کہہ رہی ہے کتاب. کلام نہیں پڑھ رہا. کیوں نہیں پڑھ رہا؟ پتہ چلا میں زیرو ہو گیا. ہزاروں قسم کی مجھے اللہ تعالیٰ نے خطاب کر دیا مجھ سے. تو بہرحال یہ اللہ سے پہلے کوئی اور کتاب نہیں ہے. اور دیکھیے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آپ وہاں پہنچے اللہ کے پاس, وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. اور زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ جگمگا اٹھے گی, اور کتاب رکھ دی جائے گی, اور انبیاء اور شہداء گواہ لائے جائیں گے, اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ پورا کر دیا جائے گا, اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے, اور ہر نفس کو اس کا عمل کا جو کہ اس نے کیا ہوگا پورا کا پورا دیا جائے گا. اور وہ اللہ زیادہ جانتا ہے اس کے ساتھ جو وہ کرتے ہیں. اب دیکھیے اس دن جگمگائے گی زمین اللہ کے نور سے, وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا, اس دن جگما اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور سے. کوئی ایک خاص دن کا ذکر آ رہا ہے, آخرت کے دن آ رہا ہے, اس دن سب زمین جگما اٹھے گی اپنے رب کے نور سے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ,
اور رکھ دی جائے گی کتاب. کتاب رکھ دی جائے گی. آگے لکھا ہے وجیء بالنبیین، اور لائے جائیں گے نبیین جمع. نبی جمع میں لکھا ہے. کتاب رکھی جا رہی ہے، نبیین کتنے آ رہے ہیں؟ ایک نبی آ رہا ہے. جمع میں نبیین آ رہا ہے کیونکہ تمام انبیاء، میں بتا چکا ہوں پیچھے، تمام انبیاء نے کتاب یہی ملی تھی اور یہی ٹیچنگ کی تھی، تو نبی لائے جائیں گے. والشہداء، اور گواہ وہ لائے جائیں گے جو اس کتاب کے اہل ہیں، ایمان والے. اس میں سے اہل ایمان والے، کتاب کے اہل ایمان والے، وہ بھی گواہ. ابھی بتایا وہ بھی گواہ جو نہیں ایمان، وہ بھی گواہ. اللہ کہہ رہا ہے ان گواہوں کو لایا جائے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور فیصلہ کر دیا جائے حق کے ساتھ ان لوگوں کے درمیان. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں یہ بات سمجھانا کتنا آسان ہے کہ آپ کسی بھی ایجوکیشن بچپن سے لے کے آج تک جو آپ نے ہائر سے ہائر ایجوکیشن حاصل کیے، اس میں ایک ٹیکسٹ بک ہوتی ہے، کورس بک ہوتی ہے جس میں آپ داخل لیتے ہیں. اس ٹیکسٹ بک کو ایک ٹیچر پڑھاتا ہے کلاس میں پڑھاتا ہے، اور اس کے بعد ایک خاص پیریڈ کے بعد آپ کا امتحان لے لیتا ہے کہ آپ کو وہی ٹیکسٹ بک یاد کرنی پڑتی ہے، میمورائز کرنا پڑتا ہے. رٹنے یا سمجھے، دیٹ از یور پرابلم. رٹ کے آپ دھوکہ دے کے امتحان پاس کر لیں گے 30 کلاس میں، لیکن ایگزیکٹلی جو آپ ریپلیکا لکھ دیں گے وہ آپ کو نمبر مل جائیں گے. کیونکہ ٹیچر کو نہیں معلوم آپ سمجھے نہیں سمجھے، اللہ تو جانتا ہے آپ رٹو تو ہوتا ہے. اگر آپ نے رٹ رکھا ہے قرآن کیونکہ آپ سمجھ کے نہیں پڑھ رہے، رٹ رہا ہوا، تو یہ سمجھی قیامت کے روز یہ کتاب رکھی جا رہی ہے آپ کے لیے، اس لیے رکھی جا رہی ہے کہ آپ نے جو کچھ اس دنیا میں آیات سمجھی، اس کو یاد کیا، صلاح میں دہرایا، اس کے آگے سجدہ کیا. آیات صلاۃ میں آپ نمازی آیتیں پڑھ رہے ہیں، وہ آیات جو آپ نے یاد کی ہیں اس پہ آپ کا عمل ہونا چاہیے. اللہ کو سبق سنا ہے آیت میں. آیات نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ صلاح میں آیت تلاوت کرتے ہیں، اور وہ آیتیں وہ والی یاد کریں جو آپ کی زندگی سے وابستہ ہیں، جس کی آپ کو وضاحت ہے، وہ آیتیں دہرائیں. اللہ کو آیت کی ایسنس سبق سناتے ہیں، آپ اللہ کی کلام کو ریپیٹ کرتے ہیں، اس آیت کے آگے رکوع اور سجدہ کرتے ہیں آمنا صدقنا کہہ کے، اور صدقنا کر کے اور سلام پھیرتے ہیں آپ. اور اگر آپ نے رٹا ہوا ہے تو اللہ کو معلوم آپ نے رٹا ہوا ہے، تو آپ کے اعمال وہی ہوں گے جو آپ کے ہیں، یہ وہیں کی وہیں رہ جائے گی بات. تو اگر آپ سمجھے ہوئے ہوں گے اور آپ سمجھ کے یہ کریں گے تو آپ کو اس کا بینیفٹ ملے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو جب اللہ کہہ رہا ہے اس دن جگما اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور سے، واشقت الارض بنور ربها، اور جگ جگما اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور سے، ووضع الکتاب، اور رکھ دی جائے کتاب. کیوں رکھی جا رہی ہے؟ کیونکہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہی کتاب اس دن رکھی جائے گی. کوئی اور کتاب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ ویسٹ کر رہے ہیں اپنا ٹائم، اور اگر آپ اسے رٹ کے پڑھ رہے ہیں تو ویسٹ کر رہے ہیں اپنا ٹائم. آپ کے ذہن میں آیتیں ایسی ہونی چاہیے ریپلیکا، اور اس کی خالی عربی نہیں، اس کی ایسنس اور عمل، تبھی تو امتحان پاس کریں گے. اور وہاں لکھا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، اور نبیین جمع میں لایا جائے گا، وَالشُّهَدَاءُ، اور گواہوں کو لایا جائے گا، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور حق کے ساتھ ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. آگے لکھ دے وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور ہر نفس کو جو اس نے عمل کیا ہوگا وہ پورا دیا جائے گا. وَهُوَ عَالِمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم فیل کر رہا ہو. تو آپ کو یہ واضح طور پہ آج پتہ چل رہا ہے، اس آیت میں آج پتہ چل رہا ہے اس دن کون سی کتاب رکھی جا رہی ہے. کوئی کہے میں تو بائبل پڑھ رہا تھا صاحب، وہ اس زمانے کی بات ہے، وہ بہت سے پہلے وہ بائبل پڑھتے تھے لوگ، وہ پہلے دوسری کوئی شرح تھی، وہ بھگوت گیتا پڑھ رہے ہیں صاحب، کوئی فلانی کتاب پڑھ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کتنی کتابیں پڑھ رہے ہیں. ہر انسان کے لیے ہر زمانے میں کتاب رکھی جا رہی ہے، وہی تمام انبیوں کے ساتھ جو کتاب چلی آ رہی ہے، کوئی ڈفرینٹ کتاب نہیں رکھی جا رہی. اور نبی جمع میں لایا جا رہا ہے، اور گواہ بھی جمع میں لائے جا رہے ہیں کہ ہر زمانے میں اس کتاب کے بتانے والے موجود ہیں، دکھانے والے موجود، گواہ ہیں وہ اس پہ، آپ پہ بھی گواہ اور اپنے پہ بھی وہ گواہ ہے، رسول ان پہ بھی گواہ ہے. تو یہ کتاب رکھی جا رہی ہے. آپ کو میں نے بتا دیا آپ کو امتحان کیسے پاس کرنا ہے، یہ مجھے نہیں، آپ کو اپنے ذہن میں، اپنی نفسیات میں، مجھے اپنی نفسیات میں دیکھنا ہے، مجھے اپنے نفسیات میں دیکھنا ہے کہ میں خالی کھڑو کے بیان کر رہا ہوں، یہ میرا اپنا عمل بھی ہے، یہ میرا اپنا ذاتی عمل ہے. اسی طرح آپ کو اپنا امتحان پاس کرنا ہے. جیلسی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کو اپنا امتحان پاس کرنا ہے، مجھے اپنا امتحان پاس کرنا ہے. میں اگر بتا رہا ہوں اس کے مطلب نہیں کہ میں ایڈوانٹیج میں ہوں، میرا بھی تو امتحان سخت ہوگا. تو یہ یاد رکھیں ہر آدمی کا امتحان ہے اس کتاب سے، جتنا وہ کتاب سمجھ رہا ہے، کتنا وہ سمجھ رہا ہے اور کتنا وہ عمل کر رہا ہے، یہ اس کا اپنا معاملہ ہے اللہ کا. یہ کسی کو رائٹ نہیں کہ میں تجھے مار دوں تو مجھے مار دے، یہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ سارا معاملہ اللہ کا ہے. اگر میں سمجھ رہا ہوں کہ میں آپ کو مار دوں آپ غلط ہیں، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ میں جنتی ہوں، میں اللہ بن گیا.
اپنے کو اللہ سمجھ رہا ہوں کہ میں جنتی ہوں، یہ غلط آدمی ہے، اس کو مار دو. تو یہ آپ کون ہے بھائی؟ یہ آپ کی جنت نہیں ہے، نہ دوزخ آپ نے بنائی. یہ تو اللہ کا ججمنٹ ہے، فیصلہ کتاب رکھ رہا ہے، اس دن فیصلہ کیا جائے گا کہ کون آدمی کیا کر رہا ہے. تو یہ واضح طور پہ یہ یہاں بتانے کے اس آیت کا مقصد ہے کتاب ایک ہے، جمع میں انبیاء ہیں اور جمع میں گواہ ہیں، یہ بھی یاد رکھیں. تو اس پورے لیکچر کا جو بالکل جسے کہنا ہے سینس کیا ہے، بالکل یہ سورہ الحدید 57 سورت ہے، اس کی 16 آیت. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور جو حق سے نازل ہوا ہے اس کے لیے ان کے ساری دکھائیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو پہلے سے کتاب دی گئی تھی، پس ان پر طویل عرصہ گزر گیا، پھر ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثریت فاسق تھی. وہی فاسق لفظ آ گیا، آزادی لے لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک سوال کیا ہے. اس پورے لیکچر کو سننے کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ کتاب جو ہے اسی کے بارے میں دیکھیے اللہ بتا رہا ہے. کیا ایمان والے جو اللہ کی آیت پر ایمان لانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ وقت نہیں آ گیا؟ الم یعنی الذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آ گیا ان تخشع قلوبہم، یہ کہ ان کے دل نرم پڑ جائیں، لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے ان کے دل نرم ہو جائیں. وما نزل من الحق، اور جو حق سے نازل ہوا ہے اس کے لیے ان کے دل نرم ہو جائیں. ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب، اور نہ ہو جائیں ان کی طرح جن کو دی گئی تھی کتاب پہلے سے من قبل. فطال عليهم الامد، پس ان پہ طویل عرصہ گزر گیا. فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، اور کثرت ان میں سے فاسق ہے. آپ خود سوچیں کہ ہماری زندگیوں میں ہمارے اوپر ایک طویل عرصہ گزرا جا رہا ہے، ہمارے اوپر ایک طویل عرصہ گزر گیا اور ہمارے دل سخت نہ ہو جائیں، کیونکہ ہم ہی نہیں جاننا چاہ رہے. ہم سمجھ رہے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. یہ بڑا آسان ہے کہ ہر طرف یہ ادھر بات ہو رہی ہے، یہ ادھر بات ہو رہی ہے، یہ ادھر، اپنی طرف دیکھ ہی نہیں رہا انسان. تو یہ ہمارے لیے یہ ایک لیسن ہے اس پورے لیکچر کے سینس ریزلٹنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی وقت ہے. جو بھی زندگی کے آپ کسی بھی موڑ پہ کہیں پر آپ کھڑے رہیں، تو ہمارا ایک عرصہ زمین ایک زندگی کا ہم عرصہ گزار چکے ہیں. ہم نے کتنا اس کتاب پہ غور کیا، کتنا کتاب سے گائیڈنس لی، ہمیں معلوم ہے. اور زیادہ ٹائم کسی کو کچھ ٹائم کا کچھ پتہ نہیں ہے. تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے جو بھی اس کا ٹائم ہے، اگر حق نازل ہو گیا ہے تو ہمارے دل نرم ہو جانے چاہیے، اس سے ہمیں گائیڈنس لینی چاہیے. ہم ان کی طرح نہ ہو جائیں کہ جن پہ دل سخت ہو گیا اور طویل عرصہ ان کا گزر گیا، ان کے دل سخت ہو گئے تھے، ان کی طرح نہ ہو جائیں. کتاب یہاں پھر ایک ہے، جن کو دی گئی تھی کتاب پہلے سے، وہی کتاب پہلے سے دی گئی، ان پہ طویل عرصہ گزرا، ان کے دل سخت ہو. کتاب دو نہیں ہو رہی، وہی ایک چار نہیں ہو رہی، ایک ہی کتاب چلی آ رہی. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بر وقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.